السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طواف کے دوران کی جانے والی 18 غلطیاں۔ بعض لوگ حجر اسود تک پہنچنے سے پہلے طواف ختم کر دیتے ہیں۔ طواف کی تکمیل کا یقین کر لیا جائے، کیونکہ ایک چکر کے کچھ حصے کو ترک کر دینے سے پورا چکر باطل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے عازمین حج طواف کے دوران مختلف غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ عام طور پر 18 غلطیاں کثرت سے دیکھنے میں آتی ہیں۔ جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، طواف شروع کرتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا۔ یہ غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ دل سے نیت کر لی جائے اور زبان سے اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کا طواف خطیم کے اندر سے کرنا بڑی غلطی ہے۔ طواف پورے خانہ کعبہ کا ہوتا ہے۔ جو شخص طواف کرتے وقت خطیم کو ترک کر دے اس کا طواف نہیں ہوگا۔ نمبر 3، یہ خیال کہ خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود کا بوسہ لیے بغیر صحیح نہیں ہوتا، غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، طواف کی صحت کی شرط نہیں۔ اگر طواف کرنے والا حجر اسود تک آسانی سے نہ پہنچ سکا ہو یا حجر اسود تک پہنچنے کے لیے اسے شدید مزاحمت اور طواف کرنے والوں کو اذیت میں مبتلا کرنا پڑتا ہو تو ایسی صورت میں حجر اسود کو بوسہ نہ دینا فرض ہے اور اشارے پر اکتفا کر لینا ہی بہتر ہے۔ نمبر 4، بعض حضرات خانہ کعبہ کے چاروں گوشوں کا استلام ضروری سمجھتے ہیں۔ سنت سے صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام ثابت ہے۔ ان کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی بھی گوشے کا استلام سنت مبارکہ سے ثابت نہیں۔ نمبر 5، رکن یمانی کو بوسہ دینا یا دور سے اس کی طرف اشارہ کرنا غلط ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے رکن یمانی کو چھو لیا جائے، ورنہ بوسہ دینا یا اشارہ کیے بغیر اس کے سامنے سے گزر جائے۔ نمبر 6، طواف کے 7 چکروں میں رمل کا کرنا درست نہیں۔ اصل یہ ہے کہ طواف قدوم اور طواف عمرہ کے ابتدائی 3 چکروں میں رمل یعنی قدرے اچھل کر چلنا مقرر ہے۔ نمبر 7، طواف میں مردوں کا خواتین کو دھکے دینا یا خواتین کا مردوں کو دھکے دینا غلط ہے۔ مرد ہوں یا خواتین، ہر ایک کا فرض ہے وہ ایک دوسرے کو دھکا دیے بغیر طواف کرے۔ نمبر 8، بعض خواتین کا طواف کرتے وقت اپنی گردن یا اپنے بازو یا سینہ کھولنا غلط ہے۔ ایسا کرنے سے ایسی جگہ فتنہ پھیلتا ہے جہاں فتنہ انگیزی زیادہ بری بات ہے۔ عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری و حضوری کا اعزاز حاصل کرنے والی خواتین کے لیے ایسا کرنا کسی بھی شکل میں درست نہیں۔ نمبر 9، طواف کے ہر چکر کے لیے دعائیں مختص کرنا بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی دعا منقول نہیں جو طواف کے چکروں کے لیے مقرر ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک دعا منقول ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دعا بھی دل میں آئے اور جس کا تعلق دنیا و آخرت کی پسندیدہ اچھائیوں کی طلب سے ہو وہ طواف کرتے ہوئے کی جا سکتی ہیں۔
شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ طواف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مخصوص دعا منقول نہیں، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دعا کا حکم دیا ہے اور نہ ہی کسی دعا کی تلقین کی ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دعا سنی گئی ہے۔ طواف کے دوران تمام جائز دعائیں کی جائیں۔ عام طور پر میزاب رحمت وغیرہ کے نیچے جو دعائیں کی جاتی ہیں ان کی کوئی اساس نہیں ملتی۔ نمبر 10، دعا کرتے وقت اونچی آواز میں چیخ و پکار کرنا غلط ہے۔ ایسا کرنے سے خشوع و خضوع ختم ہوتا ہے اور طواف کرنے والوں کو الجھن ہوتی ہے۔ نمبر 11، طواف کے دوران قافلے کے کسی فرد کی جانب سے دعاؤں کی تلقین کرنا اور جواب میں پورے گروپ کی جانب سے اس دعا کو دہرانا خلاف سنت ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسا کرنے سے دیگر طواف کرنے والوں کا دھیان بٹتا ہے اور انہیں اذیت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 12، حجر اسود کے سامنے دیر تک کھڑے ہونا غلط ہے۔ ایسا کرنے سے طواف کرنے والے دیگر بھائیوں کو تنگی محسوس ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے یا اس کی طرف اشارہ کر کے کسی توقف کے بغیر آگے بڑھ جائے۔ نمبر 13، بعض حضرات خانہ کعبہ اور اس کے غلاف کو تبرک کی خاطر چھوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ خانہ کعبہ سے جائز تبرک طواف کی صورت میں مقرر ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو چھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نمبر 14، بعض حضرات خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت اوپر والی چادر اتار لیتے ہیں اور صرف تہہ بند پر اکتفا کرتے ہیں۔ بعض حضرات تہہ بند ناف سے نیچے باندھ لیتے ہیں یا ان کا تہہ بند ناف سے نیچے پھسل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی شرمگاہ کا کچھ حصہ نظر آنے لگتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ نمبر 15، مقام ابراہیم کو چھونا اور اسے تبرک کی نیت سے بوسہ دینا غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نہ تو بوسہ دیا جائے اور نہ ہی چھونا اور بوسہ دینا ثابت ہے۔ نمبر 16، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ رکن یمانی کو بوسہ دینا یا حجر اسود کو بوسہ دینا عبادت نہیں بلکہ تبرک کی وجہ سے ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ اس غلط سوچ کے نتیجے میں بعض حضرات حجر اسود کو چھوتے ہیں یا رومال رکن یمانی پر ڈال کر تبرک حاصل کرنے لگتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اس طرح سے بعض والدین اپنے بچوں کو تبرک کی خاطر حجر اسود سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ اور رکن یمانی کا استلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 17، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو طواف کرائے اور اپنے بیٹے اور اپنے لیے طواف کی نیت کر لے تو یہ طواف صرف بیٹے کی طرف سے ہوگا، اس کی جانب سے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ طواف دونوں کی طرف سے کافی ہوگا، کیونکہ طواف کی نیت یا تو دونوں نے کی ہے یا دونوں کی طرف سے نیت کر لی گئی اور دونوں نے صحیح طواف کیا، لہٰذا طواف دونوں کا صحیح اور معتبر ہوگا۔ نمبر 18، بعض لوگ حجر اسود تک پہنچنے سے چند قدم پہلے ہی طواف ختم کر دیتے ہیں۔ فرض یہی ہے کہ طواف کی تکمیل کا پورا یقین کر لیا جائے، کیونکہ ایک چکر کے کچھ حصے کو ترک کر دینے سے پورے چکر کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔